أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین و سامعات، ہم لوگ سورۃ القلم کی تشریح یا تفسیر پڑھ رہے تھے، اسی کا تتمہ، اسی کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، نعمتوں والی جنتیں ہیں یا نعمتوں والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اس کے اندر تمہاری منمانی باتیں ہیں۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا ہم نے تم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کا تم دعویٰ کرتے ہو یا جس کا تم فیصلہ کرتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ذرا ان سے پوچھو کہ اس بات کا ان میں کون دعوے دار ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے کوئی شریک ہیں، چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو، شرکاء کو بلائیں اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے لیکن وہ کر نہیں سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، تحقیق کہ ان کو اس سے پہلے بھی سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا اس حال میں کہ وہ صحیح سالم تھے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا ان آیتوں کا، تو مختصر سی تشریح ہم لوگ اس کی، ان آیتوں کی کر لیتے ہیں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں بعد اس کے کہ دنیا کی جنات یا دنیا کے باغات کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو اس کے بعد جنت کے جو باغات ہیں یا جنت ہیں، ان متقیوں کے لیے جو جنتیں ملنے والی ہیں، ان جنتوں میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس، یعنی اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ اللہ سے قریب ہوں گے وہ لوگ، ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ تو نعمتیں کیسی ہوں گی جنت کی،
اس کے بارے میں تو ہم سن چکے ہیں کہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی، کبھی پرانی ہونے والی نہیں، اور کبھی گدلی بھی نہیں ہونے والی، کسی بھی طرح کا ان میں عیب نہیں ہوگا، اور متقیوں کے لیے وہ سب چیزیں اس میں رہیں گی جو وہ لوگ چاہیں گے، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ یعنی اس قسم کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا، یہ صاف طور پر بیان کیا گیا کہ کس قسم کی جنتیوں کو نعمتیں ملنے والی ہیں۔ ان تمام کا خلاصہ ہم لوگ اگر وہ حدیث دیکھ لیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے وہ کیسے ہیں؟ ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، ولا خطر على قلب بشر، اور انسان کے دل میں بھی کبھی اس کا خیال نہیں گزرا۔ یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس قدر نعمتیں جنت کی ہوں گی، اس کا تصور انسانی دل میں گزر بھی نہیں سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا انسان، اس قدر اعلیٰ عمدہ ہوں گی جنت کی نعمتیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت کی نعمتیں اور نعمتوں والی جنتوں میں اللہ تعالی ہم تمام کو داخل کرے، اللہ ہم تمام کو اس کا حقدار بنائے، آمین۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو، فرما برداروں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ مجرموں کی طرح، اسی قسم کی دوسری بھی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، اور دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار۔ تو یہ کہ ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے، ما لکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے یہ کہا کہ اگر، یعنی وہ لوگ تو قیامت کو نہیں مانتے تھے، بعث بعد الموت کو نہیں مانتے تھے، اس کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، تو انہوں نے کہا اگر فرض کر لیں کہ اگر محمد جو کہتا ہے اگر وہ ہو بھی جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے، آخرت کا دن آ جائے، تو وہاں بھی ہمارے لیے ایسی ہی زندگی ہوگی عیش و آرام کی جیسے آج ہیں ہم عیش و آرام میں، اور ہم مسلمانوں سے بہتر ہی رہیں گے وہاں پر بھی، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے تعلق سے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے پاس پہنچ بھی جائے تو وہاں پر بھی ہم کو اچھا ہی ہوگا، وہاں پر بھی ہم اچھے ہی ہوں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ مسلمان جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی اسلام کے لیے، اسلام کی آزمائشوں کے اسلام کے خاطر جو آزمائشیں ان کو ہوئیں اس کے اندر یہ لوگ صبر کیے اور اپنا تن من دھن سب کھو دیے، سب داؤ پر لگا کر مسلمان اسلام پر عمل کرنے لگے، اسلام پر انہوں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے انہوں نے کیا۔ ایسے لوگ اور جنہوں نے اللہ سے دشمنی کی، اللہ کے رسول سے دشمنی کی، مسلمانوں سے دشمنی کی، اور ان کا ان کی
ہر ممکن کوشش تھی اسلام کو مٹانے کے لیے. ایسے لوگ اور ایسے مسلمان دونوں ایک ہو جائیں گے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جو صحابہ تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ہر صحابی جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، اور وہ مسلمان جو ہمیشہ کرتے ہیں اسلام کے لیے، ہر مسلمان جو اسلام کی فکر کرتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، وہ اور مشرکین جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے قیامت میں اللہ کے پاس؟ اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو یہ بہت بڑی بے انصافی ہوتی کہ مسلمانوں کو ستانے والے اور مسلمان دونوں کے درمیان اگر فیصلہ نہ ہوتا تو بہت ہی بے انصافی ہوتی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم دونوں کو برابر کیسے کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ یعنی تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم قیامت میں بھی آخرت میں بھی ہم بھلے ہوں گے، ہم عیش و آرام میں ہی ہوں گے؟ یا عیش و آرام جو تم کو آزمائش کے طور پر دیا گیا تھا یا تم کو سزا کے طور پر دیا گیا تھا کہ تم اور بھی اپنی سرکشی میں بڑھ جاؤ تاکہ تمہاری سزا میں اضافہ ہو، تو یہ عیش و آرام وہاں بھی کیسے تم کو ملے گا؟ وہاں تو صرف تمہارے لیے جہنم ہی جہنم ہے. ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اس کتاب میں وہ سب کچھ ہے جو تم چاہتے ہو، جو تم اختیار کرتے ہو، جو تمہاری منمانی باتیں وہی لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں، ایسا کچھ ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، کہ ہم نے تم سے عہد و میثاق لیا ہے کہ قیامت کے دن تم کو جو چاہے مل جائے گا، جو تم چاہ رہے ہو سب تم کو دے دیں گے، ایسا کچھ ہم نے لکھ کر دیا یا ہم نے تم سے وعدہ کیا، عہد و میثاق کیا ہم نے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے لیے ہم نے تم کو بانڈ پیپر لکھ کے دیا ہے کہ فلاں نعمتیں، فلاں چیزیں جو تم چاہتے ہو وہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا. سلہم ایہم بذالک زعیم، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے سوالات ان سے کر رہا ہے. سلہم ایہم بذالک زعیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کہ اس بات کا ان میں کون دعوے دار ہے؟ زعیم، کفیل، لیڈر، جو بھی معنی اس کے ہیں. زعیم کے معنی دعویٰ کرنے والا، لیڈر، یا کفیل، یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ ان میں کون اس بات کا دعوے دار ہے یا کون اس بات کا کفیل ہے کہ ان کو اس بات تک پہنچا دے یا ان کو یہ تمام چیزیں عطا کر دے جو یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا اب تک کتنے ہو گئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغہ، کہ کوئی عہد و پیمان ہم نے لیا ہے. سلہم ایہم بذالک زعیم، کیا کوئی لیڈر ہے ان کا اس بات کا، کوئی دعوے دار ہے؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے کوئی شریک ہیں، ان کے کوئی پارٹنر ہیں اس میں، جو اللہ تعالیٰ کے مقابل ان کے کوئی شرکاء ہیں جو ان کو یہ سب کچھ عطا کر دیں. فلیأتوا بشرکائہم، تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں، اپنے شرکاء کو، اپنے پارٹنرز کو جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرنے والے ہیں ان کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں اپنے دعوے میں، ان کانوا صادقین، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں کفار و مشرکین سے جو کہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم کو قیامت میں بھی بہتری، ہم مسلمانوں سے اچھے ہی ہوں گے جیسے اس دنیا میں اچھے ہیں، تو یہ تمام سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہ تہدید کے طور پر، ان کو وارننگ دینے کے لیے کہ سب تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہارا بھولا پن ہے یا تمہارا یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ جو تم ایسے دعوے کر رہے ہو. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو
سجدوں کی طرف بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، وہ نہیں کر سکیں گے۔ یوم یکشف عن ساق، اس کے معنی میں مفسرین نے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شدت امر کا اس کے اندر بیان ہے، کنایہ ہے شدت امر سے، یعنی معاملے کی گمبھیر جو حالت ہوگی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کو کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے، جب کوئی ٹینشن میں رہتا ہے، جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اٹھا لیتا ہے، یعنی کمر بستہ ہو جاتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے جب جیسے ثابت ہے، بخاری مسلم کی حدیث، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پنڈلیاں کھولیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پنڈلیاں کھولیں گے، اور جو دنیا میں جو لوگ بھی دنیا میں اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے اللہ کے لیے، سب سجدوں میں گر جائیں گے، مومن مومنہ عورتیں سب سجدوں میں گر جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی جب پنڈلی کھولی جائے گی۔ اب وہ کیسی ہوگی کیا نہیں، جیسا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو صفات وغیرہ کے تعلق سے بہت اچھا علم ہو چکا ہے کہ صفات پر ہم کو کیسا ایمان رکھنا ہے، بلا تشبیہ و تکییف و تحریف تمثیل، یعنی بلا تحریف و تمثیل، اس طریقے سے ہم لوگ اللہ کی صفات پر جو بیان کی جاتی ہیں اس طریقے سے ہم ایمان لائیں گے، اللہ کے شایان شان، اللہ تعالیٰ کے لائق وہ صفات ہوں گی جو بھی بیان کی جاتی ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کفار سے کہا جائے گا، ان مشرکوں سے کہا جائے گا جو سجدے نہیں کرتے تھے کہ سجدے کرو، تو اس وقت وہ لوگ سجدے کرنے کی کوشش کریں گے لیکن منہ کے بل گر جائیں گے، وہ لوگ ان کی پیٹھ تختوں کے برابر ہو جائیں گے، ان کے پیٹھ تختوں کے برابر ہو جائیں گے، اکڑ جائیں گے ان کے پیٹھ، جیسے وہ جھکنا چاہیں گے تو سیدھے منہ کے بل گر جائیں گے۔ تو یہ سزا کے طور پر ان سے ہوگا، ان سے کرایا جائے گا اس طریقے سے سزا کے طور پر، اور ان کو ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے کہ اس وقت ان کا کیا ہوگا، ان کے اوپر کیسے حالت طاری ہو جائے گی اور کیسے عاجز ہو جائیں گے وہ لوگ، یہ بیان کرنے کے لیے ان سے کہا جائے گا، سجدے کرنے کے لیے باقاعدہ ان کو بلایا جائے گا، لیکن وہ کر نہیں سکیں گے، اس وقت کرنا چاہیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، دیکھیں خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، نیچے ہوں گی ان کی نگاہیں، ترهقهم ذلہ، ان پر ذلت و رسوائی چھائی ہوگی، ذلت اور رسوائی ان پر چھائی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود، وہ دنیا میں ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، ہم سالمون، اس حال میں کہ وہ صحیح سلامت تھے، نہ وہ بیمار تھے، نہ وہ عاجز تھے، نہ وہ کمزور تھے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا سجدوں سے دور رہنے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ منہ موڑنے کا، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، ان کے پاس وہ نہیں کرتے تھے دنیا میں۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن کو صحت دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سجدے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ریاکاری سے دور اور تکبر و گھمنڈ سے دور سجدہ اللہ تعالیٰ کے پاس کریں۔ جب بھی ہم سجدہ کریں تو ہم پورے خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کے پاس سجدے کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے آج بھی جو سجدوں سے عاجز ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ اچھے ہیں، ایماندار ہیں، سب ہیں، کسی وجہ سے وہ سجدہ کر نہیں پاتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا جھکنے سے منع کر دیا، جبکہ کہ وہ لوگ جب اشارے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ان قابل قبول ہے، اشارے سے جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ بھی سجدے کے مانند ہے، ان پر اس کو وہ ثواب دیا جائے گا جو پہلے وہ سجدے کرتے تھے۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میری اور ان لوگوں کی جو لوگ صحیح سالم ہیں، صحت مند ہیں، لیکن سجدے کرنے میں یا نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے اور اس کے بعد تمام سننے والوں کو، کہ سستی سے، نماز پڑھنے سے سستی یا نماز میں
کوتاہی سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، تو ہم نہ کریں اسے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے انہی کو توفیق ہوگی سجدے کرنے کی، اور جو لوگ سجدے نہیں کرتے تھے لیکن کرتے تھے تو دکھاوے کے لیے یا نفاق کے ساتھ سجدے کرتے تھے، کسی سے ڈر کر بھی اگر سجدے کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ قیامت کے دن سجدے نہیں کر سکیں گے۔ تو ایسے حالت آنے سے پہلے ہم سدھر جائے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ تو یہ مختصر سی تشریح ہو گئی ان آیتوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا علم عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم معانی الکلمات کی طرف آتے ہیں۔ عند ربہم اے فی الآخرۃ بالقرب من اللہ، جو آسان چیزیں ہیں میں ان کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ آسان کا مطلب یہ کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ عربی درس اللغہ کی شاید تیسری جلد پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، یا تیسری پڑھ رہے ہیں، تو اب تک تو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سارے عربی سیکھ لیے ہوں گے۔ اے فی القرب اے فی الآخرۃ بالقرب من اللہ تدرسون تقرؤون فیہ ما تخیرون تختارون و تشتہون۔ تختارون کے معنی تخیرون، اختیار جو کریں، تشتہون چاہتے ہیں۔ لکم ایمان علینا بالغۃ عہود مؤکدۃ بالایمان، ایسے عہد و میثاق جو قسموں کے ذریعے جس کی تاکید کی گئی ہو۔ عہد کی جمع عہود ہے، مؤکدۃ اکد یؤکد سے ہے، بالایمان قسم، ایسے عہد و پیمان جس پر قسموں کے ذریعے تاکید کی گئی ہو، جن پر لما تحکمون للذی تحکمون بہ انفسکم، یعنی جو اپنے لیے تم چاہتے ہو، اپنے لیے جو فیصلے کرتے ہو۔ یکشف عن ساق یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد لہ کل مسلم وذلک فی الدار الاخرہ، ہمارے رب اپنی پنڈلی کھولیں گے۔ کشف یکشف کھولنا، ظاہر کرنا، اظہر یظہر کے معنی میں، عن ساقہ فیسجد لہ کل مسلم، ہر مسلمان سجدہ کرے گا، وذلک فی الدار الاخرہ، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کی توفیق دے اور قیامت میں ہے، آمین۔ فلا یستطیعون لأن اصلابہم تیبسوا لأن اصلابہم، اصل میں تتیبس ہونا چاہیے تھا، تیبسوا بھی یہاں پر لکھا گیا ہے۔ فلا تلین للسجود، یعنی ان کے پیٹ سخت ہو جائیں گے۔ تیبسا مانے تیبسا ہی ہے وہ، لیکن چونکہ اسلاب مؤنث ہے، صلب اسلاب پیٹ، تو اس کی وجہ سے تتیبس آنا چاہیے تھا وہاں پر۔ تیبسو یا تتیبسو فلا تلین للسجود، تو وہ جھکیں گے نہیں سجدوں کے لیے، اس لیے کہ ان کے پیٹ لأن اصلابہم تتیبسو فلا تلین للسجود، سخت ہو جائیں گے، فلا تلین للسجود، نرم نہیں ہوں گے یا مائل نہیں ہوں گے سجدوں کے لیے، جھکیں گے نہیں سجدوں کے لیے۔ خاشعۃ ابصارہم ذلیلۃ منکسرۃ، ذلیل اور منکسر یعنی عاجز ہوں گے، ان کی نگاہیں نیچے ذلت کی وجہ سے نیچے ہو جائیں گی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اے فی الدنیا وهم سالم الاصلاب والمفاصل فلا يأتون به، اے فی الدنیا یعنی دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا۔ وقد كانوا يدعون اے وقد كانوا يدعون فی الدنیا الى السجود وهم سالم الاصلاب، یعنی ان کی پیٹھ صحیح تھے اور ان کے جوڑ صحیح تھے، فلا یأتون به، تو وہ سجدے نہیں کرتے تھے۔ فلا یأتون به اے فلا یأتون السجود۔ جنات النعیم لیس فیہا الا النعیم الخالص، یعنی اس کا میں یہ جو جنات النعیم سے متعلق جو معنی لکھا گیا ہے میں اس کا معنی بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ ان میں خالص نعمتیں ہوں گی، ایسی نعمتیں جس میں ایسی چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہوگی کہ جس کو
جس طریقے سے دنیا کی باغات میں ملاوٹ ہوتی ہے، جو اس کو کم کر دیں یا گھٹا دیں، ان کی کوالٹی میں، دنیا کی جو نعمتیں جو ہوتی ہیں ان کی کوالٹی میں جو چیزوں کی ملاوٹ کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے، جنت کی نعمتوں میں وہ خرابی نہیں پائی جائے گی۔ اس کے بعد فلا يستطيعون کا معنی جو ہے فلا يستطيعون رفعها، یعنی وہ اس کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ میرے پاس معنی الکلمات اتنے ہی ہیں، اگر کچھ چھوٹ رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے اس کے اندر میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ اس کے اندر میرے پاس پیپر مس ہو گیا ہے کچھ۔ ما استفاد من الآیات ہم پڑھ لیتے ہیں۔ الایمان بالآخرۃ وما فیہا من الثواب والعقاب والاحوال، آخرت پر ایمان، وما فیہا من الثواب، اور جو اس میں ثواب اور عقاب اور اس کے برے احوال جو ہوں گے، الاحوال یعنی ہولناکیاں جو اس کی ہوں گی، اس کا بیان ہے اس میں۔ شؤم الکفر وان عاقبتہ الحسرہ والندامہ، کفر کی خرابی، شؤم یعنی بدشگونی، یا کفر کی وجہ سے جو نقصان ہوگا اس کا بیان، وان عاقبتہ الحسرہ، اور اس کا انجام کیا ہوگا کفر کا، پچھتاوا اور ندامت، شرمندگی۔ الحسرہ مانے پچھتاوا، ندامت، شرمندگی۔ کفر کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ، اور اس کی وجہ سے وان عاقبتہ، اور کفر کی عاقبت، وان عاقبتہ اے ان عاقبت الکفر الحسرۃ والندامہ، پچھتاوا اور شرمندگی ہو۔ محاجۃ المکذبین وتحدیہم بما لا قبل لهم به، مکذبین سے حجت اور مباحثہ کرنا، اور ایسی باتوں یا دلائل کے ذریعے انہیں چیلنج کرنا۔ وتحدیہم بما لا، ایسی چیزوں کے ذریعے ان کو چیلنج کرنا، بما لا قبل لهم به، جس کا دفاع کرنا، جس کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہ ہو۔ مکذبین یعنی جھٹلانے والوں سے حجت کرنا اور ان کو چیلنج کرنا ایسی باتوں کے ذریعے، بما کے معنی بالدلائل اے بالاقوال، ایسے باتوں کے ذریعے انہیں چیلنج کرنا جس کا دفاع کرنا یا جس کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہ ہو۔ المبادرۃ الی العمل الصالح قبل فوات الاوان، عمل صالح کی طرف جلدی کرنا قبل اس کے کہ اس کا وقت نکل جائے، موقع ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرنا۔ ما یصیب المتکبرین الجاحدین یوم القیامہ من ذل ومہانۃ مہانۃ، ما یصیب المتکبرین، متکبرین یعنی تکبر کرنے والے، جاحدین اور انکار کرنے والے، وجحدوا بہا سے جاحدین، جحد یجحد انکار کرنا۔ متکبرین اور جاحدین کو جو لاحق ہوگا قیامت میں ذلت اور شرمندگی، ذل و مہانہ ایک ہی معنی میں ہے، ذلت ہوگی اور ان کو شرمندگی لاحق ہوگی، شرمندگی تو نہیں، مہانہ مانے ان کی، جیسا کہ آپ لوگ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين، مہین مانے حقیر، جو ان کو ذلت اور حقارت لاحق ہوگی اس کا بیان ہے۔ متکبرین اور جاحدین کو قیامت کے دن جو بھگتنا پڑے گا ذلت اور حقارت، اس کا اس میں بیان ہے۔ آپ لوگ بتائیں، یا اب چونکہ آواز آپ کی نہیں آ سکتی ہے، ورنہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون سی آیت کا مستفاد کون سا ہے؟ الایمان بالآخرۃ وما فیہا من الثواب والعقاب والاحوال، جو پہلا ما استفاد من الآیات پہلا ہے تو وہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم،
اس سے مستفاد ہے شؤم الکفر وان عاقبۃ الحسرۃ والندامہ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ام نجعل المتقین ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اور اس کے بعد کا جو مستفاد ہے محاجۃ المکذبین وتحدیہم بما لا قبل لهم بھی، وہ بھی اسی میں ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، اور سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء، یہ سب اس سے مستفاد ہے۔ المبادرۃ الی العمل الصالح قبل فوات الاوان، یہ ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، یہ آخری کا اس سے ما يصيب المتکبرین الجاحدین یوم القیامہ، اس سے مستفاد ہے اس آیت سے، خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے۔ جی کچھ سوال ہے تو کریں آپ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔